دیکھیں آیت اللہ بہجت کا یہ بیان صفحہ نمبر، یہ کتاب ہے رحمت واسعہ جو میں تیسری دفعہ انٹروڈیوس کر رہا ہوں. یہ کتاب آیت اللہ بہجت کے تمام بیانات اینڈ سپیچز اینڈ کوٹس امام حسین، امام سجاد، مختار، یزید، بنی امیہ، ان سب کے بارے میں، حضرت عباس، حضرت علی اصغر، جو بھی کوٹس ان کے ادارے میں جہاں جہاں بھی ملا سب کو جمع کر کے ایک بہت خوبصورت کلیکشن ماشاءاللہ سے بنایا ہے. دیکھیں پیج نمبر 143 آف رحمت واسعہ. اوکے دیکھیں یہاں پر 143 لکھا ہوا ٹاپ پہ مختار. اوکے کہتے ہیں کہ مختار کی شان میں یہی کافی ہے. در شأن مختار. آیت اللہ بہجت کون ہے؟ ہم جو آیت اللہ بہجت کے بارے میں جانتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک معنوی شخصیت اور ایک عارف کامل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ علماء کو پوچھیں کہ آیت اللہ بہجت کون ہے تو علماء کیا فرماتے ہیں مجتہدین؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت فقیہ ہے، عارف. سب سے پہلے مجتہد تھے، وہ اجتہاد کے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے. در سے خارج دیا ہے انہوں نے کئی سال. تاریخ پر بھی ان کی نظر ہے. یہ پوری کتاب تاریخ امام حسین کے حوالے سے. اوکے در شان مختار همین کفایت میکند کہ قاتل دشمنان اہل البیت و قتل سید الشہداء بود. مختار کی شان میں اگر اور کوئی کوالٹی نہیں ہے نا تو یہی کوالٹی کافی ہے کہ وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے دشمنان اہل البیت کو ان کے سر انجام تک پہنچایا. یہی کافی ہے. بے شک جتنی بھی اس نے غلطیاں کی ہو لیکن چونکہ اس نے یہ خوبی کی، یہ اس کی خوبی اس کی شان کے لیے کافی ہے. نقلاس، اب یہ نقل فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت کہ مختار نے کہا فلانی را کشتم تو این که وقتی آخرین نفر کشت گفت راحت شد. مختار نے کہا کہ میں نے فلاں کو بھی قتل کیا، فلاں سے بھی انتقام لیا، اور جب اس آخری نفر کو قتل کیا امام کے قاتل کو تو مختار نے کہا اب میں راحت ہو گیا ہوں، اب میں سکون کی سانس لے سکتا ہوں. کیا مطلب دیکھتے ہیں آیت اللہ بہجت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. پھر آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ مختار کی حکومت یا اس کی موومنٹ فقط 9 مہینے کی تھی، تقریباً 9 مہینے کی اس کی موومنٹ بھی. لکھا گیا تاریخی کتابوں میں کہ ہنگامی کے آخرین نفر آنها را کہ محمد اشعث یا شمر لعین بود، جب مختار نے محمد بن اشعث یا شمر کو قتل کیا، گفت، دیکھیں یہ جملہ، اس سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، یہ جملہ دیکھیں کہ جب شمر کو قتل کیا فرمایا الان اگر بمیرم دیگر باقی نیست. اب اگر میں مر گیا تو اب مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. وقتی بے نہایت مقصود شخصی، اور جب مختار کامیاب ہو گیا، تمام قاتلین امام حسین کو قتل کیا، دیگر اگر بیویم غصے ہی نہ دارم، اب اگر میں مر جاؤں تو مجھے کوئی غصہ اور ناراضگی نہیں ہے. اوکے پھر یہاں پر فرمایا کہ مختار در کوفے و در کنار مرکز حضرت مسلم ابن عقیل مدفون ہے، کہ مختار حضرت مسلم کی قبر کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا ہے، اور وہاں پر اس کے مدفن پر لکھا گیا ہے. کیا لکھا گیا ہے؟ یہ عبارت اس کی قبر پہ لکھی گئی ہے کہ اینجا محلی است، یہ وہ جگہ ہے کہ شیخ جعفر رحمت اللہ علیہ برائے مختار فاتحہ میخوان. یہ وہ جگہ جہاں پر شیخ جعفر کاشف الغطا مختار کے لیے فاتحہ پڑھا کرتے تھے. شیخ جعفر فاتحہ کاشف الغطا خود ایک مجتہد شخصیت ہے. یہ آیت اللہ بہجت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ نقل پیش کیا. ایک اور اگر نقل مجھے مل جائے بالے، یہ دیکھیں سنیوں کے بارے میں نے کہا نا سنیوں نے کیا برا بلا گئے. آیت اللہ بہجت کی زبانی سنتے ہیں تاکہ کوئی مجھے نہ بولے کہ آپ نے کہا. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں پیج نمبر 141 فرماتے ہیں کہ قبل ازین در زندان کوفه میثم تمار، میثم به مختار گفت تو قاتلان سید الشهدا میکشی. میثم نے مختار کو کہا زندان کوفہ میں کہ تو ہے جو قاتلان امام حسین کو قتل کرے گا. پھر آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں سنی ہاں اہل سنت خیلی با مختار بد ہستند. اہل سنت مختار کے ساتھ بہت بولے ہیں، بہت برا بلا گئے.
به خاطر اینکه میگفتن کذاب است. اهل سنت کہتے تھے مختار کذاب ہے. چون محمد ابن حنفی و زینب کبرا او را وکیل و رئیس نکردند و این خودش ادعا میکنن که من مقاصد خوب اسمش را کذاب. پھر فرماتے کہ مختار کا ایک خادم تھا جس کا نام جبرائیل تھا. جب اس کو صدا دیتے تھے تو یہ لوگ کہتے وہ یہ تو ادعائے نبوت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آیت اللہ بہجت آخر میں کہتے ہیں مختار فصاحت اور بلاغت بعد از معصومین. یہ آیت اللہ بہجت کہہ رہے ہیں معصومین کے بعد فصاحت اور بلاغت میں مختار نمبر 1 تھا. اول بوده از فصاحت و بلاغت. یک نماز عجیبی میخوان و مسلسل خطبه میخوان. ایک عجیب نماز تھی مختار کی اور مسلسل خطبہ دیتا تھا کہ ہمیں یہ عباراتش صحیح و عالی و عجیب و غریب ہوتا. یعنی یہ جو مختار اگر 2-3 گھنٹے کا خطبہ دیتا تھا تو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس خطبے میں کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی تھی. عربک گرامر کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں تھی اس خطبے کے اندر. اس قدر فصاحت اور بلاغت کے اندر اپنی اوج پہ پائی.